مجلس ادائے سید شہداء حضرت امام حسین علیہ السلام برائے اصال ثواب سید ظہور حیدر عابدی ابن سید علی اصغر عابدی بمقام عاشورخانہ بہشت زہرا شیعہ قبرستان لوٹا کارنجا اورنگ آباد مہاراشٹرا انڈیا، جس کو مخاطب فرمایا جناب مولانا فردوس مہدی نقوی صاحب، امام جمعہ و جماعت مسجد معصومین اورنگ آباد۔ اس مجلس ادا کے متمنی تھے سید احتشام حیدر عابدی صاحب۔ یہ مجلس 17 جون 2021 بروز جمعرات کو منعقد ہوئی۔ سماعت فرمائیے۔ والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين الحسن الحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين إلى قيام الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات الله. سب سے پہلے آپ حضرات ایک مرتبہ سے ہم تین مرتبہ سورہ اللہ اخلاق فرماچر مضمون سید ظہور حیدر عابدی کے ذریعے برآمدی اور اس کے علاوہ ہماری جو بھی
صلوات پڑھیں حضرات۔ سورہ آل عمران کی مشہور معروف آیت ہے، 85 نمبر آیت ہے۔ وَمَن يَتَّقِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا وَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو بھی دین اسلام کے علاوہ، اسلام کے دین کے علاوہ کسی بھی دوسرے دین کی تلاش میں رہے گا، جستجو کرے گا، اتباع ڈھونڈے گا، قرآن نے کہا کہ ٹھیک ہے اس نے دین اسلام کو چھوڑا، دین خدا کو چھوڑا، دین خدا کے علاوہ کسی دوسرے دین کو اس نے تلاش کرنے کے بعد، جستجو کرنے کے بعد ڈھونڈ کر اپنا پہنچے گا میدان قیامت میں، اس سے وہ دین جو ہے وہ قبول ہوا، فی الآخرۃ من الخاسرین، وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا، گھاٹا اٹھانے والوں میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو آیت ہے، اس آیت سے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے، آخرت کے خسارے سے، نقصان سے، گھاٹے سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو بچنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ دین اسلام کو قبول کرنا۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی ایسی چیز، کوئی دوسرا دین ہے ہی نہیں کہ جو انسان کو خسارے سے، نقصان سے، گھاٹے سے بچائے۔ اب آخرت کا سب سے بڑا خسارہ کیا ہے؟ نقصان کیا ہے؟ گھاٹا کیا ہے؟ جی کوئی جنت نہ ملے اور جہنم میں، اس کا مطلب یہ ہوا، یہ کہا جائے کہ اگر آخرت کے خسارے سے، جہنم سے کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف دین خدا، دین اسلام۔ ٹھیک ہے کہ ہر انسان جو عقل مند ہوگا، عاقل ہوگا، احمق نہ ہو، بیوقوف نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے سوچے گا کہ اپنے آپ کو کوئی خسارے سے، نقصان سے، گھاٹے سے بچا دے گا۔ اب گھاٹے سے بچانے کے لیے انسان نے جو ہے جستجو شروع کی، تحقیق جو ہے کرنا شروع کر دیا کہ کیسے بچا جائے۔ وہ مل گئے اس آیت کہ آپ نے بتا دیا، منڈیز میں وہی ابھی بچنا ہے اگر خسارے سے، نقصان سے، دین اسلام کو قبول کرنا پڑے گا۔ آگے ایک انسان تحقیق کرتے ہوئے جستجو تلاش ہوئی، ہم کو جو ہے بچنا ہے خسارے سے، آخرت ہم کو تو جو ہے فائدہ چاہیے۔ پھر کبھی ہم سے کیا ایسا ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ سے بڑے متاثر ہوئے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان بن جائیں تاکہ آخرت کے جو ہے وہ خسارے سے، نقصان سے بچ جائیں۔ اب ٹھیک ہے آپ اس کو بنائیں گے مسلمان، تو ٹھیک ہے اسلام قبول کرو۔ اب کیسے مسلمان بنائیں گے؟ وہ آئے اس لیے کہ ہمیں بچنا ہے گھاٹے سے، آخرت کے خسارے سے۔ اور آپ یہاں جو ہے قرآن مجید میں یہ آیت ہے کہ آخرت کے خسارے سے بچنے کے لیے دین خدا کو، دین اسلام کو قبول کرنا پڑے گا۔ ہم نے چاہتے بچ جائیں، بننا چاہتے ہیں مسلمان، بنا دیجیے مسلمان تاکہ بچ جائے خدا۔ آپ کیا کریں گے؟ بھائی پڑھ لو کلمہ، یہی ہوگا۔ اچھا آپ نے اسے کلمہ پڑھوا دیا، پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان تو ہو گیا نا جی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے کہ مسلمان ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ مسلمان ہو گیا نا، مسلمان بچ جائے گا خسارے سے۔ بھائی تو قرآن تو کہہ رہا ہے، قرآن تو صاف صاف کہہ رہا ہے نا
خسارے سے، نقصان سے، گھاٹے سے آخرت کے آپ کو بچنا ہے۔ دین خدا کو، دین اسلام کو قبول کرو۔ اس نے کر لیا قبول، آپ نے بنا دیا اسے مسلمان، پڑھو بھیا اسلام قبول کرو، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے پڑھ لیا۔ اب کیا رہ گیا؟ اب تو اسے خسارے سے، نقصان سے، آخرت کے بچ جانا چاہیے، نہیں بچے گا۔ پھر کیسے بچے گا؟ جی ایمان۔ اچھا، اسلام لانے کے بعد اگر اس نے ایمان کو، مومن کا، مسلمان بنا، مسلمان بننے کے بعد جو ہے وہ مومن بھی بن گیا، اب تو بچ جائے گا خسارے سے، آخرت والے گھاٹے سے۔ ابھی کوئی دقت نہیں، بالکل دقت نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں مسلمان کو چھوڑیے، مسلمان کا مومن بننے کے بعد بھی جو ہے کوئی جو ہے گارنٹی نہیں ہے، یقین سے نہیں کہا جا سکتا بھیا جو ہے خسارے سے، نقصان سے بچی جائے، گھاٹے سے بچ جائے۔ ہاں میں غلط کہہ رہا ہوں، میں اپنی طرف نہیں کر رہا ہوں۔ اسلام کو قبول کرنا تو چھوڑیے، مسلمان چھوڑیے، مسلمان کے بعد اگر بندہ مومن بھی بن گیا تو یقین سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کے خسارے سے، نقصان سے، گھاٹے سے بچ جائیں گے۔ کیوں؟ قرآن نے کیا کہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، زمانے کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، ان الانسان لفی خسر، ایک انسان نہیں، پوری انسانیت خسارے میں، گھاٹے میں۔ اچھا سب گھاٹے میں ہے، خسارے میں، تو فائدے میں کون ہے؟ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہاں لیکن درمیان میں جملہ اور رکھا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کیا زمانے کو گواہ بنا کر میں کہہ رہا ہوں پوری انسانیت خسارے میں ہے، پروردگار خسارے سے، گھاٹے سے، نقصان سے بچے گا کون؟ وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح انجام دیتے ہیں، حق کی وصیت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ اور فرما رہے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس لیے علامہ اقبال کا وہ شعر جو ہے بڑا مشہور ہے نا، کہ آپ نے ایسا سمجھ گیا کہ کوئی آگے میں خسارے سے بچنا ہے، گھاٹے سے بچنا ہے، بنا دیجیے مسلمان، آپ نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھ لیا، اس کے بعد آپ سند دے دیں گے، جاؤ ٹھیک ہے اب خسارے سے بچ جاؤ، گھاٹے سے بچ جاؤ؟ نہیں، پڑھتا رہے پوری زندگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ علامہ اقبال کا شعر کیا ہے؟ وہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بھیا پوری زندگی پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جی خسارے سے نہیں بچ سکتے، دل و نگاہ کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اور کیا مطلب؟ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے کچھ ہونے والا ہے ہی نہیں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ محمد۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک انسان جو ہے خسارے سے، گھاٹے سے، آخرت کے بچنے کے لیے وہ دین اسلام کو قبول کر رہا ہے۔ آپ کہیں صرف کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، پھر اس نے کلمہ پڑھ لیا تو ایسا بولتے کہ آپ کے بتائیے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ بچ گئے۔ پھر مجھے کرنا کیا ہے؟ وہ کرنا کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، تو آپ کرنے کے لیے اتنی بڑی میرے سے وہی چھوٹی چھوٹے والے یہ کرنا ہے، دیکھیے نا، خسارے سے بچنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ پہنچنا ہے دین خدا تک۔ دیکھیے آپ خسارے سے، نقصان سے بچنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ ہمیں پہنچنا ہے دین خدا تک، منزل ہماری کیا ہے؟ دین خدا۔ اور دین خدا تک پہنچنے کے لیے جو ہے راستے بہت سے ہیں، راستے بہت سے کیا کہا گیا اسے؟ راستہ جو ہے اسے کیا کہ شریعت، قوانین پروردگار، احکام الہی۔ اتنا لمبا یہ ہے، پوری مکمل کتاب ہے، یہ ایسا ہے کہ قوانین پروردگار ہیں، آپ کو خسارے سے بچنا ہے، گھاٹے سے بچنا ہے، نقصان سے بچنا ہے، دین خدا تک پہنچنا پڑے گا، منزل وہ ہے۔
وہاں تک پہنچنے کے لیے شریعت، وہاں تک پہنچنے کے لیے احکام الہی، وہاں تک پہنچنے کے لیے قوانین پروردگار، ہاں وہ راستہ اچھا۔ اب جیسے ہی آپ نے قوانین اتنے سارے پیش کیے، اگر آخری ہوگا تو سب سے پہلے سوال کر کے یہ بتائیے کہ قوانین جو ہمارے سامنے آپ پیش کر رہے ہیں، ان قوانین کو بنایا کس نے؟ اگر آخری ہوگا کوئی تو ایسا تھوڑی نہ بیٹھے۔ اور دیکھیے ایک چیز اب الگ ہے کہ جیسے آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے، کوئی چمتکار دیکھا اور یہ دیکھا وہ دیکھا وہ چلے آئیے اب بیٹھ کر لیں گے، نہیں، تحقیق ضروری ہے۔ آپ نے قوانین میں یہ قوانین پروردگار قوانین ہے، ٹھیک ہے، یہ بتائیے یہ جو قوانین آپ پیش کر رہے ہیں عمل کرنے کے، اسے بنایا کس نے ہے؟ پہلا سوال اس کے ذہن میں ہے۔ دوسرا سوال، اس کی بنیاد کیا ہے؟ تیسرا سوال، یاد تک پہنچا کیسے؟ چوتھا سوال اس کے ذہن یہ بتائیے کہ اس پر عمل اگر کوئی انسان کرتا ہے یا اگر نہیں کرتا ہے، اس کے نتائج۔ سوال میں ہوگا کہ نہیں؟ یہ قانون بنایا کس نے؟ پہلی چیز یہ جو قوانین ہیں اس کی بنیاد کیا ہے؟ دوسری چیز، تیسری چیز کس نے آپ تک پہنچایا ہے، یا آپ تک قوانین پہنچے کیسے؟ اور اس کے بعد آپ نے کہ ٹھیک ہے اگر ہم عمل کرتے ہیں تو عمل کرنے کے بعد نتیجہ، اور اگر نہیں کرتے تو دے دیا۔ اسلام نے، پروردگار عالم نے اسی نقطے کو پیش نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے جو ہے لوگوں کے سامنے معلوم کیا پیش کیا ہے؟ اصول دین، مذہب کے اصول۔ اصول دین کتنے ہیں؟ 5۔ سب سے پہلے جو ہے دین نے اپنے اصول کو پیش کیا کہ اگر کوئی بھی ان قوانین کو دیکھنے کے بعد تم سے سوال کرے، بتاؤ کہ یہ قوانین جو ہمارے سامنے تم پیش کرو، بنانے والا کون ہے، بنیاد کیا ہے، لانے والا کون ہے، نتائج عمل کرنے یا نہ کرنے پر کیا ہوں گے، کیا بس ایسا سیدھے جو اس کے سامنے اصول دین کو پیش کر دینا؟ کیا کس نے بنایا ہے ان قوانین کو؟ جواب کیا ہے؟ عقیدہ توحید۔ جواب کیا ہے؟ عقیدہ توحید۔ بنیاد کیا ہے؟ عدالت پروردگار۔ لانے اور پہنچانے والا کون ہے؟ نبوت اور امامت۔ سبحان اللہ۔ اور اگر ہم نے اس پر عمل کیا یا عمل نہیں کیا تو نتیجہ قیامت۔ اور ٹھیک ہے، قیامت ہے کہ نہیں؟ یعنی اصول دین میں سارے جوابات جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسلام کو قبول کر لیجیے، کلمہ قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ شریعت پہنچنا اسے کہاں تک؟ دین۔ اب کیا ہے؟ شریعت۔ یہ شریعت کے معنی کیا ہے؟ شریعت کے معنی اگر دیکھیں شریعت کے معنی کے گھاٹ، شریعت کے معنی گھاٹ نہیں، دریا پہ جو گھاٹ رہتا ہے، گھاٹ نہیں، گھاٹ۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو کہتے ہیں نہ جانے کتنے گھاٹ کا پانی یوز کیا، آپ تو سمجھ۔ ایک اور صلوات پڑھیں آپ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہاں
آئے تو کنارہ ہو گیا. گھاٹ پہ کچھ مقام ایسے رہتے ہیں جس کو بنایا جاتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ شریعت جو ہے اللہ نے جو ہے مقرر کر دیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہاں پر آنے کے بعد جو ہے جو تشنگانی معرفت ہوں گی اللہ کے رب کی جو ہے پیاس ہو جائے گی. لیکن سوال ہے شریعت جو ہے اس وقت جو ہے ہم اور آپ کس کی شریعت پر عمل کر رہے ہیں؟ جی شریعت الہی. شریعت محمدی سے پہلے کس کی شریعت تھی؟ شریعت جناب عیسیٰ. جناب عیسیٰ کی شریعت سے پہلے شریعت جناب موسیٰ کی شریعت سے پہلے شریعت جناب ابراہیم. جناب ابراہیم کی شریعت سے پہلے شریعت جناب نوح. جناب نوح کی شریعت سے پہلے حضرت آدم. جناب آدم کو اللہ نے شریعت عطا کی. ہاں جناب آدم کو اللہ نے شریعت عطا کی تھی. عطا کی تھی. صاحبان شریعت پیغمبر جو ہیں وہ یہ نبی کتنے ہیں جلدی سے بتاؤ؟ رسول کتنے ہیں؟ 313. بڑے رسول کتنے ہیں؟ 5. انہیں کو کہا گیا اولو العزم. پیغمبر اولو العزم رسول صاحبان شریعت. وہ 5 کے نام بتاؤ جلدی سے. چلو یاد کر کے کوئی بتا دیں. میں بتاؤ سلوات پڑھیں آپ. ایک آیت ہے بڑا سورۃ الشورى 42واں سورۃ 23ویں آیت 13 نمبر آیت. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. یہ پوری آیت. جب بھی آپ کو دیکھنا ہے کہ صاحبان شریعت کتنے ساروں کے اس میں جو ہے آگے نام. شرع لکم من الدین. میرے پیغمبر ایسا ہے کہ دین میں تمہارے لیے شریعت راستہ قرار دیا گیا ہے. ما وصى به نوحا جس کی وصیت نوح کو کی گئی. والذی اوحینا الیک اسی کی وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے. وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ جس کی وصیت ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو کی گئی ہے. کیا اقیموا الدین دین کو قائم رکھنا ولا تتفرقوا فیہ دین میں افتراق نہ پیدا ہونے دینا. ٹھیک ہے نا. کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ. اے میرے پیغمبر مشرکین کو آپ جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں یہ بات انہیں بڑی ناگوار جو رہی ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے اور اس کے بعد جو بھی اس کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کی ہدایت فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے کہ 5 اولو العزم 5 بڑے رسول صاحبان شریعت. ایک تو ہمارے آخری نبی ہیں. ہاں اس کے بعد جو ہے کیا نام کے 4 جناب ابراہیم اور جناب نوح جناب ابراہیم جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ. جناب آدم دیکھیے ایسا ہے کہ جناب نوح کو کیا کہا گیا؟ آدمی ثانی. آدم ثانی. اللہ نے جناب نوح کو بنایا کہ صاحب شریعت نبی. جناب ابراہیم کے زمانے تک جو چلتا رہا مسئلہ. جناب ابراہیم آ گئے شریعت جناب نوح جو منسوخ. جناب ابراہیم کو اللہ نے میری شریعت اس پر عمل ہونا ہے. یہی ہے نا. پھر جناب موسیٰ کا دور آیا اور شریعت جناب ابراہیم جی بدل دی گئی منسوخ. شریعت موسیٰ پر عمل ہونا ہے. شریعت جناب موسیٰ عمل ہو رہا ہے. پھر آگے جناب عیسیٰ کا زمانہ. وہاں بس ایسا ہے کہ شریعت جناب موسیٰ کو جو ہے منسوخ کر دیا گیا. عیسیٰ کی شریعت پر عمل. آگے ہمارے آخری نبی پیغمبر کو جس کی شریعت پر ہم آپ عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ساری شریعتیں منسوخ کر کے شریعت محمد پر عمل کرنا ہے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے جب دین ایک ہے کہ دین ایک ہے تو
یہ شریعتوں میں اختلاف کیوں ہے؟ دین ایک رہتا ہے، شریعت ایک۔ اختلاف نہیں، اختلاف نہیں کو تو سب بات پڑے آپ محمد محمد۔ اس کے بعد میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جناب آدم کو اللہ نے جب بھیجا نبی بنا کر اس صاحب شریعت کو نہیں بنایا، اسی وقت شریعت کا آغاز ہوتا ہے کہاں سے؟ جناب نوح سے۔ پہلے صاحب شریعت میں جناب نوح، پھر جناب ابراہیم، پھر موسیٰ، پھر عیسیٰ، پھر ہمارے آپ جناب اللہ، جناب آدم کو اللہ نے جو ہے صاحب شریعت نبی کو نہیں بنایا۔ ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ جب دین اللہ کا ایک ہے یہ اختلاف ہے کیوں؟ اس کے لیے جو ہے ایک چھوٹی سی مثال بزرگوں سے سیکھا ہے، بچوں کے لیے بتاؤ سماعت پڑھیں آپ جناب آدم کو اللہ نے کیوں نہیں بنایا صاحب شریعت؟ آدم ثانی جناب نوح سے جو ہے شریعت کا آغاز بھی ہو رہا ہے، اس کے بعد جو کچھ دنوں کے بعد جناب ابراہیم کے ذریعے جو ہے شریعت کے جناب نوح کو جو ہے منسوخ کر دیا ہے، ابھی اب اس پر عمل ہونا ہے، یہاں تک اس کا آخری نہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اختلاف دین جب ایک ہے تو اختلاف کیوں؟ یا جناب آدم کو اللہ نے صاحب شریعت کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ جب ہم اور آپ اس دنیا میں آتے ہیں، دنیا میں جب کوئی آیا بچہ چھوٹا سا منہ سا پیارا سا، جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے جب آئے ہیں آپ اگر دیکھیں گے تو کتنے کمزور ناتوان کمزوری دیکھیں۔ قرآن نے کیا کہ خلق الانسان ضعیفا، انسانوں کو بڑا کمزور غریب ناتواں پیدا کیا، اور کمزوری دیکھیں، چھوٹے سے ہیں بالکل اس طرح بولے ہوئے چینٹی بھی کاٹ رہی وہ اس کو جو ہے ہٹا بھی نہیں سکتے، ہٹا دیں ہٹا لیں، چھوٹے سے پیدا ہوئے ہیں چینٹی کو بھی ہٹا، روئے چلے جا رہے ہیں، ماں کو پتہ نہیں گھر والے پریشان ہے کہ بھوک کی وجہ سے کسی تکلیف کی وجہ سے کچھ بتا ہے کہ نہیں، کمزوری آ سکے اتنا کمزور بنا۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور خلق کیا گیا ہے۔ اچھا کمزوری دیکھیے، ٹھیک ہے، آنکھیں ہیں، آنکھیں اللہ نے دی لیکن ٹھہر نہیں رہی، ہاتھ دیے ہیں لیکن اٹھ کچھ کر ہی نہیں سکتے، پیر دیے پیر نہیں لیکن کچھ ایسا چل سکتے ہی نہیں، یہ کمزوری ہے۔ انسان کو اللہ نے کمزور پیدا کیا، لیکن انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان بنیادی ضرورتوں میں ایک ضرورت کیا ہے؟ لباس ہے کہ نہیں؟ بنیادی ضرورتوں میں ایک ضرورت کیا ہے؟ لباس۔ ذہن لگے کیا؟ انسان پیدا ہوا اس دنیا میں بنیادی ضرورتوں میں ایک ضرورت کیا ہے؟ لباس، کپڑا۔ اللہ کے کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہو، ٹھیک ہے ولادت ہوئی تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا تو نہیں سکتے کہ بھیا وہ جا رہا ہے کہیں کہاں جانا ہوگا، ہمیں جو بچے کی ولادت ہوئی پھر جا رہے ہیں یونیورسٹی یا کپڑے دکانوں سے کپڑے وغیرہ خریدے، تو کیا کے کپڑا خریدے ہوئے اور سیدھے جو دادا پردادا کی شیروانی ورانی ہو گئی ہے اب بنا ہو اس کو بنا دو، اب بہت دور کا بڑا الگ ہوگا جھٹا دادا کی کوئی شیروانی پینٹ شرٹ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کیا بنائیے نا لباسی ہے، آپ کو معلوم نہیں کوئی بچہ ہے، کیا ہے؟ ابھی بچہ ہے، بچہ ہے تو کیا ہوگا؟ اس کے جسم کے ساتھ نازک سا بدن ہے، اسی اعتبار سے اسی حساب سے چھوٹا سا اسی حساب کا لباس اس کے لیے لانا پڑے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ چھوٹے چھوٹے جو ہے لباس لے کر آئے بنائے اور لائے ہوئے یہ انسان کی فطرت میں کیا ہے؟ نشو و نما ورنہ ہے کہ نہیں؟ آج پیدا کے اتنے سے اتنا بڑا لباس لگ رہا ہے، 2-4 مہینے کے بعد لباس پورا بڑا ہوگا کہ نہیں؟ 2-4 سال کے ہوئے اب لباس دوسرا، جوان ہو گئے اب لباس دوسرا۔ ایک منزل وہ آتی ہے کہ جہاں پر
پہنچنے کے بعد جو ہے جب وہاں جو ہے پہنچ کے لباس سے جیسا انسان اس دنیا میں آیا، آنے کے بعد چھوٹا سا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، نشو نما، جیسے جیسے بڑھتا جا رہا ہے ویسے ہی ویسے اس کے لباس میں بھی تبدیلی پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بچپنے میں کچھ لباس، لڑکپن میں کچھ لباس، جوانی میں کچھ لباس، ادھیڑ میں کچھ لباس، ایک منزل وہ آگے کہ بالکل جب وہاں پہنچ گئے تو لباس جو ہے بالکل ویسے ہی رہے گا، ہے کہ نہیں؟ بس ایک مثال بھی آدمیت کی، یہ مثال انسانیت کی۔ دور جناب عالم میں اگر آپ دیکھیں کہ انسانیت کا بچپنا تھا، کیا تھا انسانیت کا بچپنا؟ ٹھیک ہے، اس وقت جو ہے اللہ نے محسوس نہیں ہوئے بچپنا ہے انسان کے مطلب سلوات پڑھے آپ کو بچپنے تھوڑا آگے بڑھی جناب نہیں قوانین شریعت قوانین اچھا اب جو ہے انسانیت کا خط جو ہے اور بڑا ٹھیک ہے ایسا ہے کہ دیکھتے جناب ابراہیم نے یہ قوانین اور خط قانون بڑھا جناب نے دیکھتے کہ نہیں ہے وہ اس پر عمل ہونا ہے، پھر اس کے بعد دیکھا جناب عیسیٰ نے کیا، لیکن ایک منزل میں نے کیا کہا، ایک منزل وہ آ جاتی ہے کہ جب لباس بالکل ایک جیسا پھر بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا جب شباب کی منزل بنا ہے تو کیا بنانے کی بات ہے، وہی منزل آ گئی جب رسول اسلام ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ منزل آ جاتی ہے کہ خط و قامت کو نہ بڑھتا ہوگا نہیں ہے، بڑھتا ہوگا نہیں ہے، لیکن ایک دقت ہے کیا موٹا تو ہو سکتا ہے، اگر دیکھا 2019 میں دیکھا تو دنیا پر 21 میں ہوں گے اور دیکھا بالکل ہو سکتا ہے، موٹے بھی ہو سکتے ہیں، دنیا بھی ہو سکتے ہیں، کیا ٹھیک ہے خط و قامت میں بالکل ایک ایسا ہو جائے ایک منزل کو ہو جائے گا، لیکن انسان دبلا تو ہوگا، کوئی موٹا تو ہو سکتا ہے، گھبرانے کی ضرورت اس کے لیے میں نے امامت کو رکھا ہے۔ اگر دین میں شریعت کبھی تنقید یا کبھی کوئی جھول نظر آئے گا تو اس کے لیے ائمہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں انہیں کے یہاں پہ کوئی جھول نظر آتے ہیں ان کے یہاں پہ امامت کا سلسلہ ہے گلاب کو لے کے اگر امامت ہے بالکل ٹھیک ہے، اگر امام چلے گئے پڑھ دے گئے کبھی کوئی ہو رہا نہیں، امام اگر ہمارا پڑھ دے گئے تو مرضیت جو ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں، مرتبہ سلوات پڑھے آپ میں نے کہا کہ اگر بچپنے میں جو ہے چھوٹے بچے ہیں 4 مہینے کو ان کو جو ہے ابا حضور کی شیروانی اور پاجامہ پہن لا کے بنا دیا جائے گا تو گھٹ کر تو ایسے ہی مر جائے گا، تو ختم نہیں چل نہیں جائے گا، مل جائے گا، چلے گا انسانیت بچپنا اس کے اوپر اتنے سارے قوانین نہیں جن کی ضرورت کو سکنے کی، اور میں نے کیا کہا یہ چیز اور لیکن تو سلوات بنے آپ کو آگے جیسے کہ میں نے ایک سوال کو طریقے سے جب دین ایک ہے تو شریعت کی اختلاف ایسے کہ شریعت میں اختلاف نہیں ہے، انسان کو ہم اور آپ جو ہے
دین کو شریعت میں سمجھے. دین کیا ہے؟ شریعت. دین کیا ہے؟ منزل، وہاں تک پہنچنا ہے. شریعت کیا ہے؟ راستہ. شریعت کیا ہے؟ راستہ. قرآن اللہ نے منزل کر دی، وہ یہ شریعت. اچھا ہم نے کہا تو آپ جیسے اتر نہیں ہے وہ شریعت میں اختلاف نہیں. میں نے سب کو کہتے شریعت محمود میں شریعت جناب نوح، شریعت جناب ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، سب منسوخ شریعت محمدی جو ہے. کیسے لباسی کی مثال دیکھیں. لباسی میں جو ہے کہ بچہ بھی انسان پڑھتا ہے، چھوٹے تھے پڑھ رہے ہیں، آج 4 مہینے کی، 6 مہینے کی، 5 سال کی، 10 سال کی، 20 سال کی، 50 سال کی ہے. سب لوگ لباس بھی سب کو ہے، کپڑا ہے انسان کو پہننا ہے. لباس جو انسان کو لباس بنوا رہا ہے، لیکن لباس میں حقیقت کیا ہے؟ اصل کیا ہے؟ کپڑا. کپڑا نہیں بننا ہے، کپڑے ہی کا لباس. صرف شکل بدلتی ہے. کیا بدلتی ہے؟ یعنی کہ جو بچپنے سے لے کر بڑھاپے تک اعلان دیکھیں گے، اصل کا انسان جو لباس پہن رہا ہے اس میں اصل کیا ہے؟ اصل کیا ہے؟ وہ کپڑا. ایسا نہیں کہ کپڑے میں تبدیلی ہو، کپڑے ہی کا بننا ہے، لیکن شکل تبدیل ہوتی رہتی. یہی تو ہوا ہے. دین میں کبھی تبدیلی نہیں، دین میں اصل میں کبھی تبدیلی ہمیشہ شریعت شکل میں تبدیلی ہوتی ہے. قوانین جو ہے بدلنے میں ضرورت کے اعتبار سے جیسا دیکھا وقت آتا ہے اس کے اعتبار سے قوانین مردوں کے لیے بنائے، مردوں کے سامنے پیش کرے. بڑا سوال کریں آپ سامنے. اگر کہتے ہیں اختلاف نہیں تو اختلاف نہیں تو دل کے انسان آ گئے کیا ان کے سارے میں ٹھیک بن جائے گا مسلمان. اس نے پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو گیا مسلمان. مسلمان بننے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے ایسا ہے کہ ہم جو ہے 5 جو ہے چیزیں جو ہے شریعت جناب عیسیٰ کی، 5 جو ہے کچھ قانون ہے شریعت موسیٰ، اس میں 5 جناب گائے، اور اس کے بعد ہم اچھے لگتے ہیں اس میں عمل کریں گے. آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. نہیں، آپ نے شریعت محمد کو قبول کر لیا ہے، ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی، آپ کو شریعت محمد پر عمل کرنا ہے نا. واقع جو ہے آپ کو فضائی سے بچنا چاہتے ہیں. لیکن اس طرح شاید وہ بار بار کہا آج تک پہلے کو سلمان کرے آپ شریعت محمد پر عمل کریں گے. آپ کو شریعت عیسیٰ پر عمل کرنا ہے، شریعت موسیٰ پر، شریعت ابراہیم پر، شریعت نوح پر عمل کرنا ہے. شریعت محمد لیکن ان کی شریعت جو 4 شریعت اس پر عمل نہیں کریں گے، شریعت محمد پر عمل کریں گے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم شریعت محمد پر عمل کریں تو ظاہر سی بات ہم کہے حضرت عیسیٰ کی عزت قائم نہیں کریں، حضرت موسیٰ کی عزت قائم نہیں کریں، ابراہیم کی عزت کریں، نوح کی عزت کریں. ہم لوگ شریعت محمد نہیں، عمل ایک شریعت پر لیکن احترام اور عزت جو ہے ایسا نہیں کہ عزت نہیں کریں. وسیع نبی نے فرمایا دیگر معصوم کو ایسا ہے. علماء کی مثال کیا ہے؟ یہ بھی اسرائیل کیا پتا جیسے کہ بات ہے کہ ایسے تکلیف کر رہے ہو ایک بار عمل کرنا ہے، لیکن اس معاملے میں یہ ہے کہ جو دوسروں کو آپ نے خدا بنا کہنا شروع کر دے گالی کرو. یہ مرتبہ سلوات پڑھیں آپ نماز کے اللهم صل على محمد وعلى محمد. عمل کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ مکمل طور ایسا نہیں کہ جو ہے رسول اسلام کو دیکھا ایسا ہے کہ رسول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ آگے بڑھ کر جو آپ نے علی ولی اللہ بھی کہہ دیا. یہ نہیں بالکل ایک دم راستہ صاحب خدا نہیں. رسول اسلام کو کہ آپ نے کچھ قوانین بنائے گئے ہیں ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. جیسے کیا ہے میں آپ کے لیے جو ہے شریعت اپنے حکم کا راستہ قوانین بنا دیے، آپ کو اسی کا اتباع کرنا ہے. ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے جاہل ہیں، ان کی خواہشات کا اتباع آپ کو نہیں کرنا. واقعی اگر ہم اور آپ خسارے سے بچنا چاہتے ہیں، خسارے سے بچنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ جو ہے اس منزل تک پہنچنے کی کوشش کریں، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس کے بعد جو ہے جو قوانین ہمارے لیے معین کیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں، اس پر عمل کرنے کی
کوشش کریں، صرف زبان سے نہیں، زبان سے محنت کیا ہو، مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ کوئی ایسا ہے تم جانتے ہو اسلام کا، اسلام الاسلام ہو تسلیم، والتسلیم هو اليقین، والیقین هو التصدیق، والتصدیق هو الاقرار، والاقرار هو الاداء، والاداء هو العمل۔ اسلام سے تسلیم کا نام ہے، تسلیم یقین کا نام ہے، یقین تصدیق، تصدیق اقرار، ادا، اسلام عمل کرنا۔ ہماری ضروری ہے کہ ہم عمل سے دور ہوں ہی، عمل سے اگر ہم دور ہو گئے تو نعرہ لگاتے رہیں، چیختے رہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، جی نہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ اور حقیقت یہ کہ اہل بیت طہار علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ایسا میرے چاہنے والے ہو تو بھی عمل بن کر، نہیں، ہمیں بعمل ہمارے معصوم دیکھنا چاہیے، ہم نمازی دیکھیں گے، ہمیں صاحب کردار دیکھیں گے۔ اہل بیت طہار کیا چاہتے ہیں؟ ایسا نہیں، انہوں نے کہیں بھی کہا کہ ایسا کچھ نہیں، کیسے بھی رہو بس لاؤ سیدھے پہ کہ جنت میں تم کو چلے گی، ایسا نہیں، کردار بھی دیکھا جائے، اعمال بھی دیکھا جائے، اور اعمال میں شریف فضیلت کیا ہے؟ مثلاً نماز، نماز سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ضرور اسی نماز ہے۔ مراد وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ یہ نماز اگر آج باقی ہے تو اہل بیت طہار علیہ السلام کی بدولت، حسین غریب کی بدولت، کربلا امام حسین کی قربانی دی، اس قربانی کی وجہ سے آج نماز باقی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہمیں نماز سے دور رہنا ہی نہیں بچا گیا۔ اسی سجدہ حسین کا وقنا نماز اصل سے پہلے ہی مت، آج اگر نماز باقی ہے وہ حسین کی قربانی کی، صرف حسین تنہا قربان نہیں، حسین نے دین کو بچانے کے لیے اپنا بھرا گھر قربان کیا، عباس جیسے بھائی کو قربان کیا، قاسم جیسے بھتیجے کو قربان کیا ہے، اور محمد جیسے بھانجوں کو قربان کیا ہے، اور اسی مہینے کے بچے کو قربان کیا، یہاں تک 18 برس میں علی اکبر کون؟ حسین کا وہ بیٹا، جب حسین اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتے تھے اس وقت پر آئے اور کہا کہ بابا اجازت دے دیجیے، کیا کہا حسین نے؟ میرے لال میں کیسے اجازت؟ تو میرے نانا کی نشانی ہے، جب میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا میرے لال میں تمہیں دیکھتا تھا، ایسا ہے کہ کیسے اجازت؟ آپ جانتے کس طریقے سے، کس دل سے حسین نے اکبر کو اپنے بیٹے کو اجازت دی ہے، اور جب اجازت دی ہے اور اکبر چلے گئے، جانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اکبر پلٹ کر آئے اور آنے کے بعد کیا کہا ہے؟ یہی تو کہا ہے بابا اگر ہو سکے تو تھوڑا سا پانی ملا دیں، تھوڑا سا پانی ملا دیں، پیاس مارے ڈالیں۔ تو آپ ذرا سوچیں، تاریخ ملتا ہے کہ کچھ مقامات وہ ہیں کہ جب حسین پر کربلا کی سرزمین پر کچھ گھڑیاں، کچھ مقامات ایسے آئے ہیں کہ جب میرا امام جو ہے زمین کربلا پر جو ہے کلیجے کو تھام کر بیٹھ گیا ہے، اور اس کے بعد حسین خود نہیں اٹھ پائے ہیں بلکہ سہارا دے کر اٹھایا ہے۔ کون سا مقام؟ ایک مقام وہ ہے کہ جب کہا تھا حسین نے اکبر سے، جاؤ میرے لال اپنی ماں سے رخصت کر آ جائے، لیلا نے جو ہے اکبر کو جو لباس پہنایا تھا وہ لباس پہن کر جب حسین کے پاس اکبر جیسا بیٹا آیا ہے، وہ کفنی نما لباس کو دیکھا ہے، حسین تڑپ گئے ہیں، زمین کربلا پر بیٹھ گئے، خود نہیں اٹھ پائے ہیں بلکہ سہارا دے کر اٹھایا گیا۔ دوسری منزل کون سی ہے؟ جب آئے ہیں پلٹ کر اور آنے کے بعد اکبر نے کہا ہے کہ بابا ہو سکے تو تھوڑا سا پانی پلا دیں۔ اللہ اکبر! اب باپ کے دل پر کیا گزری ہے؟ کلیجے کو پکڑ لیا، زمین کربلا پر بیٹھ گئے، میرے لال خیام میں بچے پیاسے۔ تیسری منزل آپ جانتے ہیں کہ جناب سکینہ فرماتی ہیں کہ جب اکبر چلے گئے ہیں ایک منزل وہ آئی ہے کہ اکبر کی آواز میرے بابا نے جو ہے سنی ہے کہ جب اکبر نے کہا ہے بابا سلام آخر قبول کر لیجیے، سکینہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے بابا کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا ہے، میں سمجھی کہ شاید روح میرے بابا کے جسم سے نکلنے کے ایک مرتبہ حسین نے کلیجے کو پکڑا ہے، زمین پر بیٹھ گئے ہیں، اب خود نہیں اٹھے ہیں بلکہ سہارا دے کر اٹھایا ہے، اور اس کے بعد آئے ہیں مقتل میں میرے لال اکبر، ارے تیری آواز سننے کے بعد تیرے بابا انا للہ و انا الیہ راجعون۔